ناظرین، کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ آپ دیکھیے اس وقت ایک نااہل ناکام ترین حکومت جو ہے وہ اپنے ہی حرکتوں کی بنیاد پر، اپنے ہی ایکشنز کی بنیاد پر، اپنے ہی باتوں کی بنیاد پر، اپنے ہی رویے کی بنیاد پر جو ہے وہ ملک میں معاشی، سیاسی، انتظامی، آئینی، قانونی، بیڈ گورننس، ہر قسم کے حالات پیدا کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی بہت بڑا ہو گیا تھا، اور کل وہ کہتے ہیں نا کہ پشیمانی جب کسی شخص کے چہرے پہ لکھ دی جاتی ہے تو وہ پشیمانی ہوتا ہے۔ DGISI کے مسئلے پر شرمندگی ہوئی اور آخر وہی فیصلہ ہوا جو آرمی چیف کر چکے تھے اور آپ کے DGISPR جس کا اناؤنسمنٹ کر چکے تھے، لیکن اس کو اتنا لٹکایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور عمران خان صاحب کی اتھارٹی ہے۔ دیکھیں، یہ اتھارٹی تھی نہیں، لیکن ایک پریویس پریکٹس تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا آرمی چیف میری بات نہیں مانے گا تو میں تو اس کو سیک کر دیتا۔ تو آپ کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے پوچھے بغیر ہوا ہے تو آپ کے آرمی چیف نے کیا ہے، تو پھر آپ نے سیک کیا ہے؟ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ یار۔ انسٹیٹیوشنز کے ایک سربراہ کو، جس کی ایک رسپیکٹ اور عزت ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا اس سپہ سالار کو جو اہمیت دیتی ہے، اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں سیک کر دوں گا کبھی، اور اس کی کوئی آرڈر جو آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو کے DGISPR نے اپروول کے بعد اناؤنس کیا تھا، آپ نے کچن کابینہ سے کر کے جو ہے وہ ایسے حالات کر دیے کہ جی فوج اضطراب میں آ گئی۔ اب آپ جو ہیں وہ ایک آپ کے یہ عاشق رسول ہیں، یہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنی اسٹیٹ ہے، اگر اسٹیٹ کے لحاظ سے لیا جائے تو یہ ایک سنی اسٹیٹ ہے۔ 27 رمضان المبارک جمعے کی جو ہے وہ دن تھا، اور آپ کے یہ آپ کے وطن جو ہے ہمارا پاکستان وجود میں آیا۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ جو ہے ان کی چاہت سے یہ وطن آیا، انہی کے چاہنے والے پہ آج آپ گولی مار رہے ہیں۔ یہاں قوم ویسے ہی بے روزگاری سے مر رہی ہے، غربت سے مر رہی ہے، مہنگائی سے مر رہی ہے، اب آپ ان کو گولیوں سے مار رہے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج جو کرے گا وہ حکومت سختی سے نہیں۔ تو یہ کہاں چیلنج کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے نا، کیا انہوں نے کوئی املاک توڑا؟ کیا انہوں نے کوئی آپ کے بینک لوٹا؟ کیا انہوں نے کوئی دکانیں توڑی؟ کیا دکانوں کو لوٹا؟ کیا انہوں نے کوئی گولیاں چلائیں؟ کوئی انہوں نے لاٹھی چلایا؟ کوئی مارا؟ کسی پولیس والے کو انہوں نے جو ہے وہ اغوا کیا، ان کو مارا؟ پولیس کی کیجولٹی بہت بڑی تعداد میں ہو گئی ہے۔ کہیں کچھ یہ سنا آپ نے؟ آئین اور قانون، جب آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آپ اسی طرح لاہور سے لے کے جا رہے تھے اسلام آباد، اور آپ کے لوگ ڈنڈے بردار لوگ پوری دنیا دیکھ رہی تھی جا رہی تھی، تو وہ جائز تھا۔ یہ ریاست کی اور حکومت کے ریٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ تو توڑ رہے تھے، پھوڑ رہے تھے، آپ تو مار رہے تھے، آپ تو پولیس والوں کو پھانسی بھی دے رہے تھے۔ آپ نے تو حکم دیا تھا کوئی پولیس والا آپ کے لوگوں کو وہ کہے اس کی پتلونیں اتار دیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ نے کی تھی۔ ان میں سے کسی لیڈر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی طرف سے تو کوئی تشدد نظر نہیں آیا۔ انہوں نے تو ایک پولیس والے کو نہیں مارا، جبکہ کتنے شہید ہو گئے، کتنے اس وقت وہ معصوم لوگ جو ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی جو ہے وہ تشدد نہیں کیا، دہشت گردی نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، دین سے، وطن سے، اور اپنے ادارے افواج پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ نے ہی ان کو یہاں پر جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کا احتجاج ہے، یہ احتجاج جو ہے وہ آپ کے صحیح نہیں ہے، تو آپ ان کو بات کر کے قائل کرتے۔ آپ نے ان کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ فرانس کے اس سفیر کو بھیجیں گے۔ آپ نے ان کو موقع دیا۔ آج یہ جہاں پر بھی احتجاج جو ان کا قانونی اور آئینی حق ہے،
تحریک لبیک پاکستان کا قانونی اور آئینی حق ہے ان کے ورکروں کا، کارکن کا، اور اب تو عوام شامل ہو گئے ان پہ. کس کس کو ماریں گے؟ یہ ناموس رسالت سے کے لیے نکلے ہیں، یہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں، یہ جان دینے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ 2-3 ہزار لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. یہ آپ کس کس کو ماریں گے؟ یہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جس پولیس کی بنیاد پر ان کو ماریں گے، اس پولیس میں بھی چاہنے والے ناموس رسالت بہت بڑی تعداد ہے، بڑی رینجرز میں، بڑی فوج میں، تقریباً پورا پاکستان اپنے پیارے نبی کو پیار کرتا ہے. آپ نبی کے ان عاشقین کو، ان آپ کے محبت کرنے والوں کو آپ جو ہے وہ گولی مار رہے ہیں، آپ ان کو شہید کر رہے ہیں. ان کے اس ریاست میں جو ریاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک کا نتیجہ ہے، آپ ان کے شیدائی کو گولی مار رہے ہیں. اور ریاست اور حکومت کی ریٹ تو وہاں ہوتی ہے جب کوئی ملک تباہ کر رہا ہو. آپ نے تو 126 دن دھرنا دیا، آپ نے تو سول نافرمانی کی بات کی تھی، آپ نے تو بل جلائے تھے، آپ نے تو پولیس والوں کو مارنے کی دھمکی دی، آپ نے تو ٹی وی اسٹیشن پہ چڑھائی کی، آپ نے سپریم کورٹ میں چڑھائی کی. تو اس وقت کی حکومت نے تو یہ نہیں کہا کہ جی جو ہے وہ آپ کو مارا اور اس طرح آپ کے لوگوں کو جو ہے شہید کیا. یہ تو بیچارے معصوم لوگ اس ایگریمنٹ کو جو بار بار آپ ان سے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کرتے ہیں، توڑتے ہیں، آپ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں. آپ نے ان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا تھا ان ریٹرن، آپ نے توڑا ہے. ریاست نے قانون توڑا، آئین توڑا ہے، انہوں نے نہیں توڑا ہے. یہ تو اس وہ معاہدہ لے کے آپ کی طرف آ رہے ہیں جس معاہدے کے اور آپ سے اور ان کا رائٹ ہے جانے دیں اسلام آباد. کیوں آپ اسلام آباد نہیں گئے تھے؟ کیا اور سیاسی جماعتیں اسلام آباد نہیں گئی تھی؟ کیا اور دوسرے لوگوں نے پاکستان میں مارچ نہیں کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ پہلے کی حکومت ایک الیکٹڈ حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت تھی، عوامی حکومت تھی. اسے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے ان عوام کے لوگوں پر مظالم کیے اور گولیاں چلائی اور ان کو مارا تو یہ عوام ہے، یہ پاکستانی ہے، کل ان کو ہمیں فیس کرنا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ووٹ دینا ہے. آپ تو مافیا ہیں، آپ تو ایک ایسی جگہ سے انٹر ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ نے عوام میں تو جانا نہیں ہے، عوام سے ووٹ آپ کو ملنا نہیں ہے، عوام میں آپ کے لوگوں نے جانا. آپ نے جو یہ پکڑے ہوئے ہیں جو وزیر یہ لفظ کہتے ہیں مائی کا لال، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم دیکھ لیں گے، کوئی کہتا ہے ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں. ارے بھیا آپ نے بدماش پالے ہوئے ہیں، یہ کابینہ ہے، یہ پاکستانی ہے بیچارے، نہایت معصوم پاکستانی. کس کے پاس سے گن نکلی، کس نے فائر کیا؟ آپ کے وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں. مثلا جس کا وزیر اعظم دھمکیاں دے، گالیاں دے، گالم گلوچ کرے، اور تو اس کے وزراء نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، یہ تو دیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے پیراشوٹر اور یہ جو کہتے ہیں نا لوٹے اور بھگوڑے، یہ وہ لوگ ہیں. ان کو تو پتا ہے کہ کل ہم نے کسی کے پیر دبانے ہیں، ملازمت کرنی ہے، ہمیں کہیں نوکری مل جائے گی. تو ان کا تو عوام میں کچھ نہیں اور آپ کا بھی نہیں ہے. تو پچھلی حکومتوں نے کیوں نہیں فائرنگ کی، کیوں نہیں مارا؟ آپ نے اس سے زیادہ، آپ نے تو سول نافرمانی کی تھی، آپ کے اوپر کیسز نہیں بنائے، آپ نے تو پی ٹی وی پہ چڑھائی کی ہے، ایک ادارے پہ چڑھائی کی تھی. لیکن پچھلی حکومت نے تو کچھ نہیں کیا. اس طرح تو آپ کے لوگوں کے کارکنوں کے اوپر حلہ نہیں بولا، اس طرح تو شہید نہیں کیا، شیلنگ کی، مجمع کو ڈسپرچ کرنے کی کوشش کی. آپ تو اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں، آپ تو شہید کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پروٹیسٹ جو کہ آپ کے پروٹیسٹ سے لاکھ گنا بڑا ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور ابھی تو راستے میں، ابھی تو گھروں سے نکلیں گے لوگ. پورا پاکستان جو ہے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. آپ کس کس کو روکیں گے؟ آپ کے اپنے سیکورٹی فورسز ہتھیار ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھ لیجئے وہ کس طرح ماریں گے عاشق رسول کو جو نبی کا نام لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس کو یہ ماریں گے تو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرنا ہے نا. آپ نے تو مرنا نہیں ہے، آپ نے تو جینا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جی میں مروں گا ہی نہیں، اور مروں گا تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس کچھ ایسے طریقے کار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو اسی دنیا میں بھی جواب دینا ہے اور اوپر بھی جواب دینا ہے. جس طرح آپ اس وقت ان نہایت معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اب آپ نے رینجرز کے حوالے کر دیا ہے پنجاب کو.
पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, शहीद किया। अब आप ये सारी रिएक्शंस आप चाहते हैं, क्योंकि रेंजर्स के जो है सर्विंग ब्रिगेडियर, सर्विंग कर्नल उसमें होते हैं, आप चाहते हैं फौज को इनके सामने लाके खड़ा किया जाए। ये बात याद रखिए, ये आर्मी चीफ भी याद रखिए कि पाकिस्तान में अगर आर्मी के पीछे सबसे बड़ी सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, तो वो अहले सुन्नत की ताकत है। सबसे ज्यादा लोग आपके लिए निकलते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मसालिक के लोग या दूसरे फिका के लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, नहीं, मैंने बड़ी तादाद की बात की है, क्योंकि ये एक सुन्नी स्टेट है, यहां बहुत बड़ी तादाद में ये इस मसलक के लोग रहते हैं, और ये लड़ाई झगड़े करने वाले कभी नहीं देगा। हाँ, हमेशा अपनी फौज, जब आवाज दी फौज ने, ये खड़े हो गए, जब मुल्क के लिए आवाज दी खड़े हो गए, जब दीन के लिए आवाज दी खड़े हो गए। तो आज तो नामूस रिसालत की बात हो रही है। मान क्या रहे हैं ये? वही चीज जो आपने उनसे एग्री किया, कोई बाहर की चीज नहीं मांग रहे। अब आप कहते हैं कि उसको हम निकाल नहीं सकते। अगर आप उसको निकाल नहीं सकते तो इनसे बातचीत करके मामलात को किसी नहज पे तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप तो खुद मामलात खराब कर रहे हैं, आप तो खुद हालात खराब कर रहे हैं। आप एक तरफ रेंजर्स को और इन अवाम को जो सामने आमने लाके खड़ा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जख्मी है, जिसके साथ आपने ज्यादती की है, 4 दफा आपने मुआहदा तोड़ा है उनके साथ, उन पर गोलियां चढ़ाई हैं, बेशतर लोग शहादत लिए हुए अपाहज बहुत सारे हो चुके हैं, जख्मी हैं। इस बुनियाद पर आपने उनको लाकर रेंजर्स को सामने खड़ा कर दिया है और धमकियां दिलवाते हैं अपने इन जाहिल वजीरों से कि कोई कहता है माई का लाल, तो कोई कहता है इनकी ऐसी कि तैसी, और अब इनको जो है वो इनका फैसला कर देंगे। अरे किसका फैसला कर दोगे भाई? आवाम से ना आज तक कोई हुकूमत लड़ सकी है, ना आज तक कोई फौज लड़ सकी है। ये मजमा नहीं है, ये एक जुलूस नहीं है, ये नामूस रिसालत के नाम पर निकले हुए मुसलमान मोमिन हैं, जो यहां से लेके आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में आवाज आ रही है। यूके से लोग चीख रहे हैं, दुबई से लोग चीख रहे हैं, मदीने से लोग चीख रहे हैं, यूरोप से लोग चीख रहे हैं, अमेरिका से आवाज आ रही है। और अभी तो ये मुख्तलिफ शहरों से निकले नहीं है। आप तो औरतों को निकालते थे, इन्होंने तो नहीं निकाला। चाहते तो सामने भरमार इनकी बेटियां, सब नामूस रिसालत के लिए, जब बच्चे, आप किससे लड़ने चले हैं माजरत के साथ? जो अपने मासूम 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के बच्चों को लेकर इस जुलूस जलसे में आ गए हैं, और उनको पता है कि यहां गोलियां मारी जा रही हैं, और वो डर नहीं रहे, और इन मासूम बच्चों को भी शहीद के शहादत के लिए, नामूस रिसालत के लिए तैयार हैं। आप उनसे जंग करेंगे? आप उनसे लड़ेंगे? नहीं। अगर कोई आईने पाकिस्तान को मानने वाला, एक दीनी और हकीकी इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अवाम से मोहब्बत करने वाला, मुसलमान से मोहब्बत करने वाला हुक्मरान होगा, तो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपको इन चीजों से कोई लगाव नहीं है। आपको लगाव है कि किसी तरह इख्तिदार मेरे पास रहे, ताकत और इख्तियार मेरे पास रहे। फिरौन, नमरूद और बड़े बड़े नाम हैं इस दुनिया के भी जो मिट चुके हैं। और याद रखिए, अवाम से बड़ी ताकत कोई भी नहीं होती है। अल्लाह की मदद होती है। यकीनन मारे भी जाते हैं, तकलीफ भी होते हैं, कुचले भी जाते हैं, शहीद भी होंगे, क्योंकि आपके पास गन है, आपके पास बंदूक है, आपके पास तोप है। लेकिन याद रखिए, इनकी ताकत अफरादी कुव्वत और ईमानी जज्बा है, इसको आप दबा नहीं सकते। इससे पहले कि मुल्क जो है ऑलरेडी खाना जंगी की तरफ जा चुका है, यह हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, और इसका वाहिद हल यह है कि फौरी तौर पर इस हुकूमत को का खात्मा हो और इलेक्शन का ऐलान हो, ताकि एक इलेक्टेड हुकूमत, अवामी हुकूमत आए जो कभी हरकत नहीं करेगी।